إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم في الغيب لهم مغفرة وأجر كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم کو دین جیسی نعمت سے نوازا جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و جلاتی ہوں. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء اکرام پر بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں اور الحمدللہ ہم سورۃ الملک حفظ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے پچھلی کلاس میں 10 آیتوں تک ترجمہ اور تفسیر بھی کیا تھا اور حفظ کرنے کے لیے کہا تھا لیکن کچھ ہونے نہیں کیا. بس اللہ رب العزت ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے, ہمیں اس چیز کا شوق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. آگے دیکھیے ہم پڑھے تھے قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا دیکھیے قواعد بھی بولنا تھا. الحمدللہ سے آپ میں سے سبوں کو قواعد تو یاد ہوں گے, ہے نا؟ یاد ہے نا الحمدللہ. اب ورڈ ٹو ورڈ قواعد یاد ہے سبوں کو؟ اگر کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم انشاءاللہ جی الحمدللہ. تو دیکھیے فاعترفوا پچھلی آیت سے لیں گے ہم انشاءاللہ. قالوا بلى قد جاءنا نذير یعنی یہاں پر اللہ رب العزت عذاب جہنم کا تذکرہ کر رہا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہاں سے آیت نمبر 6 سے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اور جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ, ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, رہنے کی بہت بری جگہ ہے. پھر فرمایا اذا القوا جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا سمعوا لها شيخا ويتفور اس میں وہ سنیں گے آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. ہی تفور جو کہا گیا جوش مار رہی. پھر آگے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ. تکاد ہو سکتا ہے, تکاد شاید کہ ایسا معلوم ہوگا کہ تمیز پھٹ جائے گی من الغیظ غصے سے, یعنی جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غصے سے پھٹ جائے گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر. جب اس میں ایک فوج کو ڈالا جائے گا سألہم سوال ہوگا ان سے, سوال کیا جائے گا. ہم ضمیر سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. سألہ سوال کیا جائے گا فوج سے, فیہا جو اس میں ڈالی گئی, ہم وہ سب. تو وہ فوج سے سوال کیا جائے گا کہ کون سوال کرے گا؟ خزنتها اور ہا ضمیر جہنم کی طرف, اس کا داروغہ اس کا واچمین. تو داروغہ اس سے سوال کرے گا, وہ فوج سے سوال کرے گا الم یأتیکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ سوال کرے
تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ سب مل کر کہیں گے جو جہنم میں جا رہے، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، قد یعنی تحقیق پیدا کرنے کے لیے، معنی میں تحقیق پیدا کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، تو قد تحقیق، بے شک، یقیناً اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جاءنا ہمارے پاس آیا، نذیر ڈرانے والا، تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا، بس ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، ما نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، من شیء، جب شیء کے ساتھ من لگتا ہے تو کوئی کے معنی میں استعمال ہوگا، من اصل تو من کے معنی ہوتے ہیں سے کے، لیکن جب شیء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی، تو کوئی چیز اللہ رب العزت نے نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نہیں تھے مگر بڑی گمراہی میں، یعنی وہ خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی گمراہی میں تھے، اور پھر افسوس کے ہاتھ ملتے ہوئے آگے کی آیت میں کہہ رہے ہیں، وقالو اور ان لوگوں نے کہا، لو اگر کننا ہم سب، نسمعو سنتے، او نعقلو یا ہم عقل رکھتے، ما کننا ہم ہرگز نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر جہنم والوں میں سے ہرگز نہ ہوتے، اگر ہم اس دن سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے فاعترفوا بذنبہم، تو وہی لوگ کیا کر رہے ہیں، گویا وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، پس اعترفوا یہ کیا ہے، اعتراف کرنا سلنڈر ہو جاتا، بذنبہم یہاں پر ذنوب نہیں آئی، ذنب آیا، کیونکہ یہ ذنب جو ہے نا، ذنب ان کا معنی ہوتا ہے ایک گناہ، ذنوب اس کی جمع ہے، لیکن یہاں پر وہ لوگ بہت سارے گناہ کیے ہوئے تھے، لیکن یہاں صرف ذنب کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے آگے اس کی تشریح کروں گی میں، فاعترفوا پس انہوں نے کیا کیا، اعتراف کیا، بذنبہم ان کے گناہ کا، فسحقل یعنی دوری ہو، سحقل کے معنی ہوتے ہیں دوری ہونا، لاصحاب السعیر جہنم والوں کے لیے، اصحاب والے، لی کے لیے، السعیر جہنم یعنی جہنم والوں کے لیے دوری ہو، اور کچھ علماء کچھ مفسرین سحقن کے معنی لیتے ہیں لعنت کی، تو یہاں پر لعنت ہو جہنم والوں کے لیے یا پھر دوری ہو جہنم والوں کے لیے، یہ دو معنی بھی استعمال ہو، تو یہاں گناہ کا لفظ واحد استعمال ہوا، جیسے یعنی ذنب ہے نا، ذنب ذنوب جمع ہے، ذنب واحد، تو واحد استعمال ہوا ہے، حالانکہ ان کی ساری کی ساری زندگی کیا ہوئی، گناہوں میں گزری تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار اور جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی کیا فرمایا پچھلی آیت میں کہ انہوں نے کفر کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، ان الذین کفروا بربہم، کہا نا آیت، وہاں سے اس کا مر جا رہا ہے جہنم کا تذکرہ، تو وہ ایک جو کفر کیا، جو وہ ایک گناہ جو ان لوگوں نے کیا، یعنی انکار کا گناہ، جھٹلانے کا گناہ، جو ایک گناہ انہوں نے کیا، وہ ایک گناہ باقی سارے گناہوں کی جڑ مانا جاتا ہے جو انہوں نے کیا، تو اس لیے یہاں پر ذنب استعمال ہوا کہ وہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، باقی سب گناہ اسی ایک گناہ کی بڑی بڑی شاخیں ہیں، ایک بڑے گناہ کی شاخیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو وہ ایک گناہ بڑا ہے جو کہ انہوں نے کیا، وہ کیا ہے، کفرو ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اپنے رب کا اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا، یہ ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس ایک گناہ کا اعتراف کیا، جس کی وجہ سے وہ کیا دور ہو گئے، جہنم کی طرف ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ پھر یہاں سے اللہ رب العزت جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جو کہ ان الذین، ان بے شک تحقیق،
الذی جن لوگوں نے، اسماء موصولہ ہے، یخشون خشیت رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ربہم اپنے رب کا بالغیبی غیب پر، لہم ان کے لیے، مغفرت ہے، اور اجر ہے، کبیر بڑا. یعنی جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب پر، یعنی غیب یہاں پر غیب بلا دیکھے، بغیر دیکھے، کیونکہ جو بھی مسلمان ہے وہ اپنے رب کو بغیر دیکھے ہی ڈر رہا ہے نا. بالغیب غیب پر ایمان لانا، اسلام کی بنیاد ہی وہی چیز ہے، اسلام کی بنیاد اسی چیز پر ہے. ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم، اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر. ایمان بالغیب کے علاوہ کوئی بنیاد انسانوں کو گناہوں سے روک نہیں سکتی. اس کی اخلاق فاضلہ یعنی مکمل اخلاق ہاں تو نہ ان کے اخلاق فاضلہ پیدا کر سکتی. بنیاد جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کے اخلاق کی تعمیر بنتی ہے. جو اخلاقیات ہیں انسان کے، وہ اخلاقی جو خوش نما زندگی اخلاق کی وجہ سے انسان جو جیتا ہے، اس کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے. اور اخلاقی لحاظ سے اس کی زندگی سدھرتی ہے، سنورتی ہے. اس بنیاد کے علاوہ جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب کمزور اور ناپائیدار ہیں. مثلا ایک یہ کہ وہ خود کسی برائی کو برائی سمجھتا ہو، دوسری یہ کہ لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہیں جو وہ کرتا ہے، تیسری یہ کہ اس کام کے معاشرے کے دوسرے افراد پر برے اثرات پڑتے ہیں، اور چوتھی ہے کہ وہ کام حکومت کے قانون کے مطابق قابل مواخذہ برائی. یعنی دیکھیے اخلاق میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب چیزیں یہ کہ انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہے لیکن اس کا ایمان بالغیب نہیں ہے، اس کا ایمان بالغیب نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حکومت کے لحاظ سے ہے تو جب تک وہ حکومت میں ہے تب تک ڈرے گا، ماں باپ کے لحاظ سے ہے تو ماں باپ جب تک اسے دیکھ رہے ہوتے تب تک ڈرے گا، ٹیچر کے لحاظ سے ہے بچہ اسکول میں تو جب تک وہ ٹیچر کے سامنے رہے گا تب تک ڈرے گا، بعد میں اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس چیز کا. لیکن لوگ نہ اسے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تو حکومت کے لحاظ سے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ حکومت جب تک ہے تب تک لوگوں کے سامنے اچھا، پھر بعد میں وہ اپنے اندر کے کام کرتا ہے. ان میں کوئی بھی بنیادی ایسی چیز نہیں جو ایک انسان کو شریف اور با اخلاق بنا سکتی ہو. نہ لوگ اسے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ حکومت، لہٰذا جب اس کی ذاتی مفاد کا مسئلہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ انسان لوگوں کی یا قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے ہزاروں طرح کے طریقے اختیار کر لیتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. انسان کو اگر کوئی چیز گناہوں سے باز رکھتی ہے تو وہ یہی ہے عقیدہ. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، وہ ہے ایمان بالغیب، اللہ کا بغیر دیکھے بن دیکھے ایمان لانا کہ اللہ اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، وہ اس کے دل کے خیالات تک سے واقف ہے، پھر وہ اس سے باز پرس کرے گا اور اسے سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے. چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بڑے گناہوں سے وہ باز رہتا ہے. تو جو گناہوں سے بچنے کی جو بنیاد اس آیت میں بتائی گئی وہ ہے ایمان بالغیب.
ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ وہ لوگ اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اسی میں دیکھیے آگے کی آیت بھی اسی کا مرجع ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اور اسروا چھپاؤ، قولکم اپنی بات کو، تمہاری بات کو، او یا وجہروا بی اس کو تم ظاہر کر دو، تم اسے چھپاؤ یا پھر اونچی آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ باریک دلوں کی آواز، دلوں کے راز، دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم خواہ چپکے سے کہو یا پھر اونچی آواز سے، تو وہ اللہ ہر دلوں کے رازوں کو، دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیت سے اس کا مرجع ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ یہاں پر خوف باللہ، اللہ کا جو خوف ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو میں حکومت کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی، ایک ٹیچر کے بچے کے بارے میں نے بات رکھی، اور اس کے علاوہ اور جو بھی میں نے مثالیں دی ماں باپ کے بارے میں، اور جو بھی مثالیں دی، تو بچہ اس وقت تک ڈرے گا جب اس کے سامنے اس کے سرپرست ہوں گے، لیکن اس کے دل میں جب رب العزت کا ڈر ڈالا جائے تو وہ اللہ سے ڈرے گا جہاں کہیں بھی ہو۔ یا ہم خود بھی غیب پر جب ایمان لائیں گے، اللہ کے غائب ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہمیں سنتا ہے، وہ جو ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ جو ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، ان تمام چیزوں کو جب ہم بالائے طاق رکھیں گے تب جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہم اللہ سے جب ڈرنے لگیں گے، جب ہمارے دلوں میں تقویٰ آئے گا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یہ بہت اچھی بات، بہت اچھی آیت ہے۔ الا کیا نہیں، یعلم جانتا، من جس نے خلق پیدا کیا، واللطیف الخبیر اور وہ باریک بینی اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر۔ من خلق، کیا من خلق نہیں، کیا نہیں جانتا، کیا لا یعلم نہیں جانتا، من جس نے خلق پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر اور وہ تو باریک سی باریک بات کو جاننے والا ہے۔ لطیف کہتے ہیں، آگے ترجمہ میں اس کا لغوی بھی بتاؤں گی آپ کو۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی چیز کو پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے، یا کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے یا وجود میں لاتا ہے، جتنا وہ اس چیز سے واقف ہوتا ہے دوسرا کوئی اس چیز سے واقف نہیں ہوتا، اسے نہیں معلوم۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالی ہے، پھر وہ انسان کے افعال، اعمال، حتیٰ کہ اس کے دل کے ارادے سے ناواقف اور بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس نے کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں؟ یعنی اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، جو اس نے بنایا اور جو اس نے وجود میں لایا۔ اس کی تخلیق کو وہ خود جانتا ہے کیونکہ اس نے بنایا۔ میں اور آپ اگر کوئی چیز بنائیں تو ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور لطیفن کا لغوی مفہوم ہوتا ہے لطفہ کے معنی میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ رقت نظر، رقت نظر کہتے ہیں باریک بینی، یعنی باریک ہر چھوٹی چیز کو دیکھنا، اور دوسرا چیز ہوتی ہے لطیف کے معنی، دوسرے معنی ہوتے ہیں نرمی۔ اور لطیف کے معنی میں کبھی صرف ایک ہی بات یعنی رقت نظر یا باریک بینی یا راز اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہ ہونا پائی جاتی ہے۔
اور کبھی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی مخلوق کی چھوٹی چھوٹی تکالیف کا علم رکھنا اور پھر ان سب کو جاننا اور اس کو محفوظ رکھنا قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے، ایک صفت ہے لطیف جو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیا ہے کہ وہ ہر باریک چیز کو انسان کی جانتا ہے۔ الحمدللہ۔ آگے دیکھیے، هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہ الذي جو جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو ذلولا تابع نرم، فمشو نرم بھی کہا جاتا ہے اور تابع بھی کہا جاتا ہے، کمزور بھی بتایا جاتا ہے، اس کے بہت معنی ہیں ذلولن کے، انشاءاللہ آگے میں آپ کو تشریح میں بتاؤں گی۔ فمشو تاکہ تم چلو پھرو، فی مناکبها اس کے راستوں، منکب مناکب من رزقی اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، زندہ ہو کر جانا ہے۔ الیہ اس کی طرف، اللہ رب العزت ہے، یہ ہوا ضمیر یہاں پر اللہ کے لیے استعمال ہوئی، اسی کی طرف ہا ضمیر مرجع ہے یہاں پر، وَإِلَيْهِ کا مرجع ہوا کی طرف ہے اور وہ ہوا اللہ کی طرف۔ نشور جانتا ہے، ذلول ذلہ یہاں پر دیکھیے، هو الذی جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے ہموار بھی کہہ سکتے ہیں، تابع بھی کہہ سکتے ہیں، نرم بھی کہہ سکتے ہیں، فمشو تاکہ تم چلو اس کے راستوں میں اور اس کھاؤ اس کے رزق سے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ذلول ذلہ بمانا کمزور اور زبردست ہونا، اور ذلول بمانا کسی چیز کا طعن اپنی سرکشی کو چھوڑ کر مطیع و فرما بردار ہو جانا۔ اور یہ لفظ انسان اپنی محنت سے کسی چیز کو اپنا تابع فرمان بنانے اور اس چیز کے تابع فرمان بن جانے کے پہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں محنت کر کے جیسے فائدے اس سے حاصل کرنا چاہو سکتے ہو، اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہوں، اس کی معدنیات جو بھی آتے ہیں اور دوسرے زمین میں مدفون خزانوں کو نکال کر تم استعمال کر سکتے ہو، اس میں سفر کر سکتے ہو، تجارتی فوائد تم اس سے حاصل کرتے ہو، جو بھی ذریعات سے تم کو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں ان تمام چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت بھائی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنا دیا، ہموار بنا دیا، تم اسے کھودو، جہاں پر پیٹرول کا علاقہ ہوگا وہاں کھودو اور وہاں سے آپ کو ڈیزل پیٹرول مل جائے گا، وہ نکالیں گے، وہ تمہارے لیے کیا بن گیا۔ پھر اللہ آگے کی آیت میں کیا فرمایا، آگے کا فی مناکب بھی ہے، اس میں چلو پھرو بھی، وَکُلُوا اور کھاؤ من رزقہ اس کے رزق سے، یعنی زمین میں جو اللہ نے رزق رکھا میرے اور آپ کے لیے وہ ہم کھاتے ہیں، جیسے اس کے معدنیات ہے۔ زمین ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے ہموار بنا کے دی، تو نرم زمین پہ جو بھی بیج ہم بوئیں گے وہ بیج نکل کے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنے گی، سمجھ رہے؟ تو محنت کرنا اور اللہ کے رزق کو کھانا، اللہ نے ہمارے لیے اس کو کیا کر دیا، تابع بنا دیا، فرمان بنا دیا۔ یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی لائل ہے، یعنی زمین سے تم جتنے فائدے اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، لیکن یہ بات تمہیں ہر وقت ملحوظ رکھنی چاہیے کہ تم مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں پیش ہونے والے ہو، لہذا زمین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں دوسروں کی حق کیا حق تلفی، ان کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا دیکھیے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا امنتم تم فی السمائی جو آسمانوں میں ہے، من جو فی میں سمائی آسمان میں، أَنْ يَخْسِفَ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے،
यक्सिफा ढसा दे बिकुम तुमको अर्जा जमीन फइजा बस जब वो एकाएक लरजने लगे। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो आयतें का एक साथ मैं आपको माना बता दूं। आगे देखिए, आगे की आयत नंबर 17 में अमीन तुम या यहाँ पर अमीन तुम क्या, अमीन तुम या उससे निडर हो गए हो, मन फी समाई जो आसमानों में है, और सिला के वो भेजे को खतराऊ बारिश आएगा कि हमारा डराना कैसा है। यहाँ पर अल्लाह ताला, आसमान में कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह ताला की जात है। यानी अल्लाह ताला ने जमीन को तुम्हारे ताबे और फरमाबरदार बना दिया, उसमें मेहनत करो और जो जो फायदे उससे उठा सकते हो तुम उठाओ, मगर जात से बेखौफ ना हो जाना जो तुम्हारी उसे हर दम याद रख रहा है कि उन नेमतों को खाकर, उन नेमतों का इस्तेमाल कर कर मुझे याद करो, उसे हर दम याद रखना है। ये आइन मुमकिन है कि तुम किसी जगह जमीन खोद रखे हो या कान कुनी में मसरूफ हो तो उसमें दसते ही चले जाओगे। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि या जमीन में जलजले आ जाए, जमीन यानी अल्लाह ताला यहाँ पर तमा रहा है कि तुम उस रब से बेखबर हो गए हो जो आसमानों में है, कि वो तुम पर अचानक क्या करे, पत्थरों की बारिश भेज, या फिर पहली आयत में तो यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ कि तुमको जमीन में ढसा दे और वो अचानक से एकाएक लरजने लगी और क्या फरमा, तो आसमानी निडर हो गए हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। आज अपने रब को ये लाजिम ही वो अंजाम हो सकता है। समूद जो भी कौमें थी जिन्होंने अल्लाह ताला को झुटलाया, आगे की आयत में आ रहा देखिए, वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फ़कैफ़ कान नकीर, वलक़द और क़लत लक़द का माना होता है तहक़ीक़, यकीनन, कज़्ज़ब झुटलाया, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, यानी तुमसे पहले, फ़कैफ़ कान नकीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमा रहा है तो कैसा था मेरा उनसे गिरफ्त करना। नकीर का माना होता है गिरफ्तार करना, पकड़ में लेना, कैद करना, ये मानू में आता है। नकीर यानी मैं कैसा उनको गिरफ्त किया था, मेरी गिरफ्त, मेरी पकड़ उनके लिए कैसी। तो तुम भी अगर ऐसे करोगे तो मैं भी तुमको इसी तरह गिरफ्त करूंगा, ना तुम्हें दुनिया में छोड़ूंगा ना ही आखिरत। आगे क्या है, अवलम यरो इला तैरि फौक़हुम सवाफ़ात व यक़बिद्न, अवलम यरो या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, यानी जो कुफ्र करते हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से फरमा रहे हैं, अवलम यरो क्या, व और लम नहीं, यरो देखते हैं, इला की तरफ, तैरी तैर परिंदों की तरफ, फौक़हुम उनके ऊपर, सवाफ़ातिन पर फैलाए हुए, व यक़बिद्न और परों को यानी बंद किए। यक़बिज़्न कहते ख़बज़ा यक़बिज़ु ख़ुब्ज़न के माने होते बंद करना, कब्जा करना, इस तरह के माने। तो ऐसे परिंदे जो पर फैलाए हुए और पर बंद किए हुए, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मा क्या क्या नहीं, यहाँ पर मा का माना नहीं में, मा नहीं है, युमसिकुहुन्ना, हुन्ना ज़मीर पूरे परिंदों की तरफ, तमाम परिंदों की तरफ हुन्ना ज़मीर इस्तेमाल हो रही, तो युमसिकु उनको थामना,
ان کو تھامنا، ہوا میں کسی چیز کو تھامنا میرے اور آپ کے بس کی بات ہے نہیں. رب العزت وہ کام کر رہا ہے کہ وہ ہوا میں کیا کر رہا ہے، تھام رہا ہے. کس کو تھام رہا ہے؟ پرندوں کو. الا الرحمن، نہیں تھام سکتا ان کو سوائے رحمان کے. یعنی رحمان جو اللہ رب العزت ہے وہ کیا کر رہا ہے، تھام رہا ہے پرندوں کو. انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی بات، بہت اچھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ہواؤں میں پرندوں کو بھی اڑنے کا طریقہ سکھایا، پھر ان کو تھامتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک ہمارے نشانی ہے جو ہم ایمان نہیں رکھتے اپنے رب پر، اس میں یہ نشانی ہے اللہ رب العزت کی کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے. کون تھام سکتا ہے؟ ہم میں اور آپ میں کوئی مطلب تھام سکتا ہے؟ ہم میں ایسی طاقت ہے کوئی؟ نہیں. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن، بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے؟ امن، کیا، جو، ایسا، ہاذا، یہ، الذی، جو، ہوا جند لکم، جو تمہارے پاس ہے، لشکر جو تمہارے پاس ہے، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو محض دھوکے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو یعنی جو تم اللہ کو چھوڑ کر کافر جو بڑھ کر باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا بھی پڑا تو ہم دوزخ کے فرشتوں سے نمٹ لیں گے. یہ باتیں وہ محض اس لیے کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم کو جہنم بھی ملے تو ہم جہنم سے نمٹ جائیں گے اور ان کے فرشتوں سے، جہنم کے فرشتوں سے نمٹ کر ہم معافی مانگ لیں گے. اس طرح کی باتیں ہوتی تھی کافروں کی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کیا کہ یہ باتیں وہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ نہ انہیں مر کر جی اٹھنے کا یقین ہے اور نہ ہی جہنم کے عذاب کا ان کو یقین ہے، نہ ڈر. وہ بڑے سخت دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور موت سے پہلے ان کا یہ لگا ہوا یہ دھوکا ان کے ذہن سے نکل نہیں سکتا. جب موت آئے گی تب ان کو پتا چلے گا کہ یہ ہم دھوکے میں تھے، جو باتیں ہم کرتے تھے وہ دھوکے کی باتیں تھیں. پھر اللہ رب پر اس لیے ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ من دون الرحمن، کیا فرمایا، کون سا تمہاری مدد کر سکے، ان الا فی غرور، یہ کافر دھوکے میں ہے. جب مریں گے تب پتا چلے. آگے کی آیت بھی پڑھ لیں گے کیونکہ یہاں اس کا تعلق اس آیت سے ہے. امن هذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. امن، یا اگر وہ تمہارا، یعنی وہ یہاں پر ہاذا لذی جو استعمال ہو رہا وہ اللہ کی طرف ہے، اور اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے، ان امسک رزقہ، امسکا روکنا، کا تمہارا رزق، یعنی تم سے رزقہ اس کا رزق. یعنی دیکھیے یہاں پر کتنی بڑی بات اللہ رب العزت، امسکا تم سے روک لے، رزقہ اس کا، یعنی جو بھی رزق دے رہا ہے وہ اللہ رب العزت ہی دے رہا ہے. تو جو رزق اللہ رب العزت دے رہا ہے وہ تم سے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو ونفور، یہاں پر صرف کوشچن مارک ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نہیں دیا بلکہ فرما رہے بلکہ یہ لوگ تو سرکشی اور نفرت کی گہرائیوں میں چلے جا رہے ہیں. کافروں کے اللہ رب العزت بلکہ لجو چلے جا رہے ہیں، فی عتو ونفور، گہرائیوں میں چلے جا رہے ہیں، فی میں عتو ونفور، کس میں، نفرت اور سرکشی کی. نفور نفرت، نفرن کی جمع نفور ہے نفرت کی، اور عتویوں سرکشی کی، گہرائی میں چلے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ آیت نمبر 21 تک ہم پڑھ چکے ہیں.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھے ہیں اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد سے یہ پڑھ رہے ہیں اسے یاد کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم قیام اللیل میں ان صورتوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ یاد رکھ کر ہم رب العزت کو یاد کریں، اس کی صفات کو یاد کریں، اور کافروں کے جو عذابات سے اللہ رب العزت نے ہم کو ڈرایا ہے، اللہ ہم کو بھی اس کا ڈر عطا کریں، اور ہمارے ایمانوں کو اللہ رب العزت مضبوط کریں، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين۔ استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔